بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بابا لاہوریا حلیم دال کی ریسپی لے کے آیا ہوں۔ اس ریسپی کا سیکرٹ میں آج آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں، تو لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ جو اس چینل میں نئے ہیں وہ پلیز مہربانی کر کے سبسکرائب کا بٹن کو دبا دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، تو لہٰذا غور سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ بہت شاندار ریسپی ہونے والی ہے آپ کے لیے۔ تو اس میں نے سب سے پہلے ایک سپون میرے پاس رائس ہے، ایک سپون میرے پاس دھلی ہوئی دال ہے، اور ایک سپون میرے پاس مسور کی دال ہے۔ ادھر 250 گرام میں نے گندم لی ہے اور 2 سپون میں نے چنے کی دال لی ہے۔ اس کو میں نے مکس کر لیا۔ اب اس کو میں دھو لوں گا اور اچھے طریقے سے صاف کر لوں گا۔ یہ میرے پاس آدھا کلو چکن کے ونگز ہیں، چکن کے ونگز استعمال کروں گا۔ یہ میرے پاس شان کا حلیم مسالہ ہے، اس کا بہت ٹیسٹ آتا ہے، تو لہٰذا اب میں پین میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گا۔ جی بسم اللہ۔ اب میں اس میں چکن ڈالوں گا۔ چکن ڈالنے کے بعد میں اس کو 3 منٹ کے لیے فرائی کروں گا، لائٹ براؤن فرائی ہو جائے، اور اس کو تیز ہیٹ پر نہیں فرائی کرنا، لائٹ سی ہیٹ پر فرائی کرنا۔ اب میں اس میں حلیم مسالہ ڈال لوں گا۔ اس کو چکن کو حلیم مسالے کے ساتھ 2 سے 3 منٹ تک اچھے طریقے سے بھونوں گا کہ مسالہ اس میں رچ جائے، گوشت میں مکس ہو جائے۔ اب اس میں 4 گلاس پانی ڈال دوں گا اور تھوڑی دیر کے لیے بائل کروں گا، پانی اچھے طریقے سے گرم ہو جائے۔ اب اس میں بقایا جتنی بھی دال دھلی ہوئی ہے نا، جو دال وہ اس میں ڈال دوں گا۔ اب اچھے طریقے سے ڈالنے کے بعد اس کو میں 20 منٹس کے لیے پریشر پہ لگاؤں گا۔ 20 منٹس پر پریشر پہ لگانے کے بعد اب میں نے اس کو کھول لیا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی اچھی سمیل آ رہی ہے۔ ہاں جی، ساری دال گل چکی ہے۔ اب بسم اللہ۔ اب اس میں سے میں چکن ہڈیاں نکال لوں گا، کیونکہ ہڈیوں والا اگر چکن ہے تو چکن کو نکال کے اس سے چکن علیحدہ کر کے میش کر کے دوبارہ اس میں ڈالوں گا، جس سے اس کے ریشز اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں، کیونکہ ہڈیاں اس میں میلٹ نہیں ہوتی، نہ ہی تو پھر وہ نہیں حلیم اچھی بنتی، ہڈیاں علیحدہ کر لینی چاہیے۔ اب میں اس کو میش کر کے چکن کو دوبارہ اس میں ڈال لوں گا۔ اگر بون لیس ہے تو ویری گڈ، لیکن ہڈیوں والا زیادہ ٹیسٹ آتا ہے، کیونکہ اس کے عرق زیادہ اس میں مکس ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے نا۔ تو اب میں اس میں 1 گلاس پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گا، ذرا اچھے طریقے سے پکاؤں گا۔ جو بقایا دالیں گلی نہیں ہیں ان کو اس طرح مسل کے اور اچھے طریقے سے گلاؤں گا، اور اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کو پکاؤں گا۔ اب اس میں ہرا دھنیا کاٹ لوں گا، کاٹنے کے بعد اس میں ڈال لوں گا۔ اب میں اس کو ٹھیک 5-6 منٹ تک اچھی طریقے سے پکاؤں گا۔ اب انشاءاللہ الحمدللہ میری حلیم تیار ہونے کو ہے۔ لاسٹ اینڈ پر میں اس میں 1 ٹیبل سپون جو ہے چاٹ مسالہ ڈالوں گا۔ 1 ٹیبل سپون سے میں نے زیادہ ڈالا ہے، آپ اپنی کوانٹٹی کے دال کی کوانٹٹی کے مطابق اس میں چاٹ مسالہ ڈال لیجیے گا، تو اس طرح انشاءاللہ بڑی شاندار اور ٹیسٹی حلیم بنتی ہے۔ اچھا سر، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، اس طرح آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، ساتھ ہمارا بھی بھلا کرے۔ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ کرے۔ اللہ حافظ۔